دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی۔ میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو۔ ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار، ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس۔ کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے۔ ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر، انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا۔ تو بتاؤ وہ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے۔ لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے، ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے۔ تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے۔ خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا۔ ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا، 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے۔ آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں، اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے۔ میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے۔ حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے۔ یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں۔ سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں، پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم۔ کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو، اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا۔ آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے۔ یار خدا کے لیے یہ کام کر لو،
اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں، سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے، اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی، اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو، اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا، یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے۔ پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں۔ کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا۔ تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں، ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے۔ آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا، اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے، تباہی بن کے آئی ہے دولت۔ یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا، تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا، میں نے کہا یہ کیا ولاگ ہوئی، اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو، کچھ سبق مل رہا ہو، کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے، چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو، سب نے بنائی، میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو، کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا، بچکانہ حرکت رہی۔ میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں، تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے۔ اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں، دیکھو ہیلی کاپٹر میں یہ میرا نہیں بھی ہے، چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا، تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا، ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں، میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں۔ اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے، یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں۔ بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں، تیسرا سفر ہے۔ وہ پہلا کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، یہ نہیں بتاؤں گا میں۔ دوسرا کب ہوا، کہاں ہوا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا، وہ ویڈیو میں آ گیا۔ تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی، ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم، ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر، وہ بھی سواری ہے، یہ بھی کیا ہے، سواری ہے۔ تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو، تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر۔ بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے، اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں، اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی۔ تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے، یہ سوچ کیا ہے؟ شاعر نے کہا ہے نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے، پست ہے، جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے۔ میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے، میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے۔ ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا، جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے، جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا، تو جس نے گدھا خریدا نا، وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا۔ غریب بیچارہ جھکتا جاتا، یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں، میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرا گدھا، میری گاڑی، یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا، میں جہاز خریدوں گا، تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے۔ یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں، بچکانہ حرکتیں ہیں۔ اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنے، اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے۔ ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں، گدھے پہ گھومو، کس پہ گھومو، جہازوں پہ گھومو، ایک ہی بات ہے۔
آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے، اس لیے گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں، تو گدھے میں تو میں بھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی کہاں پہنچ، مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں، آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں، بہت بچکانا سوچ ہے، بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں، مرے گا دفن ہوگا قبر کھائے گی۔ تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں، بھائی جس کا پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے، وہاں سو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا، جو اسٹائل تھا ان کا، وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ۔ تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے۔ اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے، تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا، بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے، ہمارے پاس تو پنکھا، بٹن دباؤ پنکھا۔ وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے، یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی، اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا۔ تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، میں کیا بات لے کے چلا ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا، کینسر کا پیشنٹ تھا، ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے۔ تو ترس جو آنا چاہیے نا، ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے تقاضے ہیں، جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اندھا کر دے تمہیں، اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے، بہرا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا، وہ نہیں چھین رہا۔ تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غربت، غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا، صحیح ہے نا، ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا، اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو بس عیاشی کرو، موج مستی ہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو۔ یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی، اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں، میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس۔ شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں، ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے، قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے، یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں، اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اور بہت ساری حدیثیں۔ تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے۔ تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے، دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے۔ ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، تو وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے۔
مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے. یہ تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں. اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ، کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکا؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں. اس کو گالیاں دے سب سے پہلے تو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بغیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بغیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا. کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟
तो ये नामुमकिन है। ये तो एक ऐसी कॉमन सेंस की बात है कि जिसके अंदर सेंस होगी तो वो ये समझेगा, सेंस ही नहीं है तो फिर हम यही कहेंगे कि पैसा आने के बाद खोपड़ी क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो सलाम ने भी जरूरत के वक्त मुलाजमत की है कि नहीं की है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से चल के मदियन गए क्योंकि कत्ल का केस था आपके ऊपर, तो आप मदियन गए हैं, तो अब वहां क्या बिजनेस करते भाई? तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर 10 साल के लिए मुलाजमत मिली बकरियां चराने की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने चराई बकरियां, 10 साल चलाई हैं। तो आप अगर खुदा न ख्वास्ता मुलाजिमीन को अलल इतलाक बुरा भला कहना शुरू कर दोगे कि जॉब बुरी है, तो किस पर एतराज होगा? मूसा कलीमुल्लाह, जिनकी लाखों करोड़ों इंसान जिनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए हम भी ये कहते हैं भाई, तिजारत को मुलाजमत पे तरजीह दो, कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, ये हर एक में नहीं हो पाएगा ये, तो जो हो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के बोलो गुजारा चलाओ, कोई बात नहीं यार। जो करोड़पति बिजनेस करने वाले हैं वो भी लंबे हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और जो बेचारा कहीं चौकीदारी कर रहा है वो भी खबर में जाके क्या हो जाएगा। और ये जो चीजों पे फख्र करना कि मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मैंने वो एक बताया था कि वो मैं पेशावर में बैठा था तो आईफोन के ना एक कोई इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर, तो मैंने उससे पूछ रहा था आईफोन रखूं या एंड्रॉयड रखूं मैं, तो उन्होंने कहा एंड्रॉयड रख लें। खैर ये उनकी राय थी, 100% किसी का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा आईफोन क्यों नहीं? उसने कहा यार आईफोन वाले ना सारे थोड़े से ऊपर से ना खिसके हुए होते हैं। उनकी राय थी, गलत है, 100% सारे खिसके हुए नहीं होते, यहाँ भी बहुत से लोग आईफोन वाले, और मैंने भी 2 साल आईफोन ही रखा है, तो मैं तो इसका मतलब फिर मैं अपने आप को भी खिसका हुआ मान रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप देखो मुफ्ती साहब, जितने भी आईफोन वाले होंगे ना, यहाँ उन्होंने 3 कैमरे यूं करके रखे हुए होंगे बताने के लिए कि हमारे पास क्या है, आईफोन। अच्छा, मैंने जब नजर घुमाई 10-15 बंदा बैठा हुआ था, जिसके पास आईफोन था ना सबने यहां रखा, सैमसंग वाले सब जेब में रख के बैठे हुए थे। ये कायदा कुल्लिया नहीं है, लेकिन एक उसूली बात यह है कि अपनी चीजों पे को शो मारना, अपनी चीजों पे फख्र करना, ये क्या है? बचकाना हरकत। दुनिया की तमाम नेमतें रखें सहूलत के लिए। किसके लिए? सहूलत के लिए। अच्छी से अच्छी नेमतें रखें ताकि हमें लाइफ गुजारने में सहूलत हो। यहां तक ठीक है, जहां शोबाजी आएगी ना तो गए काम से। अच्छा, इसमें भी मुबालगा होता है, इफरात व तफरीत होता है। बाज दफा शोबाजी होती नहीं है। जिनकी सोच के जो गरीब होते हैं ना, उनको लगता होता है कि ये मालदार शो मार रहा है। वो ये सोच के क्या होते हैं? ये सोच के गरीब होते हैं। मैं बताता हूं ना, 2 गरीबों की 2 किस्में। एक तो बेचारा कुदरत की तरफ से गरीब है, एक होता है सोच का गरीब। ये वाले गरीब मालदार भी होते हैं, जरा जरा सी बात पे बदगुमान हो जाते हैं। अब एक आदमी ने अगर अपने आईफोन की तारीफ करके यूं दिखा दिया, अल्लाह ने मुझे आईफोन दिया, तो भाई हो सकता है वैसे ही नेमत का इजहार कर रहा हो, फौरन क्या बे शो मार रहा है। कोई गाड़ी में यूं यूं करके घूम रहा है, बे शो मार रहा है। भाई तुमने दिल का हाल देखा है किसी के? शो मार रहा है, वो हो सकता है वो इसकी नजर में इसकी वैल्यू ना हो। अब आप मुझे बताओ, जरदारी आए, जरदारी कहे मेरे पास आईफोन, मेरे पास तो नहीं है, लोगों का आईफोन आईफोन। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे यार ये शो नहीं मार सकता, ये इसके लिए आईफोन की फैक्ट्री उड़ा देगा ये बम से, ठीक है ना, इसके पास इतनी पावर है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये कोई और वजह होगी। लेकिन जो जानता नहीं होगा ना, जो सोच का गरीब होगा, वो कहेगा यार देखो क्या शो मार रहा है, 5 साल सदर क्या बन गया, अब शो मारना शुरू कर दी। तो ये हम कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया भाई। उसके लिए ये आईफोन और ये फरारी शरारी कोई 2 टके की औकात नहीं है। वो हो सकता है आईफोन निकाल के शर्मिंदा हो रहा हो कि यार सिर्फ अभी तक वो नहीं, पूरी फैक्ट्री चाहिए थी, है क्या मेरे पास। तो इसी तरह याद रखो, जो उलमा होते हैं ना, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो अगर कहीं जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं, तो उनकी नजर में ये शोबाजी नहीं होती, ये 2 टके की औकात नहीं होती, खिलौने खिलौने। तो फौरन बदगुमान हो जाना कि शो मार रहे हैं, ये फजूल हरकत है। एक बड़े आलिम थे, उनके गार्ड बहुत थे, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे। तो जैसे ही वो निकलते, गार्ड वो ठक 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 करके ना सारा अपनी पोजीशन संभालते। तो एक आदमी जो टमाटर का ठेला लगाता था बेचारा, वो गया, कहता है ये देखो कैसे शोबाजी वाले मुफ्ती हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी के मसाइल है तो ये तो होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये शो मार रहा है। तो ये क्या है कि सोच क्या है भाई, जरूरत भी तो हो सकती है ना किसी को गार्ड रखने की।
بات سے بات چلتی ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا، مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں، آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ، موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے، لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے؟ غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے، آپ مالدار ہو، لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے نہ وہ بیچاروں کے، اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے، تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان، وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی، وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی، جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے، یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا، ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو؟ غریب. بھائی وہ اللیگل تھے، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے، اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا، لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں، شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا، پرمیشن کے ساتھ گئے تھے اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے، جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے، کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے، بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نا، اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں، 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو. تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں، تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے، میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا، پیچھے سنا رہے ہیں ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا، اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا، خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا، میں پٹ گیا تھا بیٹا، میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا، لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشنکوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی، لوگ کہیں گے، کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا، کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے، کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے، کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ساری قوم نہیں، آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل، کیا ہے؟ فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو، جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے، غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت. اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے
اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں, طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے, چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے, سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اس کی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کی ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتا ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہے ہاتھ بڑھائے, تو انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا, تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی, آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے.
آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے, برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. اگر حقیقت میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ پھر ایک قسم کا ظلم ہے اللہ کی طرف سے, کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے. کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے, دولت, صحت اور عزت, یہی ہے نا. ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے, پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے, کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا. بھائی اسی کو بولتے ہیں نا, پیسہ ہو, صحت ہو اور شہرت, عزت, اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس, کامیاب ہو گیا, سکسیسفل انسان ہے. ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے, دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے. ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ, ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے کنٹریز جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ. ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آیا, کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا. ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اللہ کرے دوبارہ وائٹ میں آ جائیں, ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں. اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے, اللہ نہ کرے گئے بلیک میں, تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے. کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے, اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں. دنیا اس کو مانتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کامیابی. اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں, ملتی ہر ایک کو بولو نہیں. بلکہ الٹا بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی, پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو, ابا سے مل گیا, وراثت میں مل گیا, ویسے ہی لاٹری لگ گئی, جوا جیت گئے, جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی, بس پانسا ادھر کو آ گیا. بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ, اور بہت سے, اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے. آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے, مر گئے, سب ختم. تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی بھی اللہ تعالیٰ نے, معاذ اللہ. جیسے کوئی گورنمنٹ ہو,
اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کس کی زیادہ ہوگی، کس کو بینیفٹس کم ملیں گے، کس کو زیادہ ملیں گے. وہ بھیڑ چال ہے. پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی، جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی، جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی. یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا بھائی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی. دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب، تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ، کیونکہ چل ایسے ہی رہا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہٹو بچوں صحت دیکھو آپ ان کی. ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں. 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشا ہو، یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، راڈ ڈلے ہوئے ہیں اس میں، وہ تو سفر کر سکتا ہے. ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں، رکشا بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا، وہ سفر بولو نہیں کر سکتا. کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے. پھر معاذ اللہ، پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ، اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی. لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے، تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا. کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے، رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ پیدائشی گورے، ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے. مسٹر براؤن، مسٹر بھورا، اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں، آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا. یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا، ایسی کوئی کہانی بولو نہیں. وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں. ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی، بچے اتنے سے، اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے. اب یہ بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے، یار یہ کیا ہے. تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ اتنے کے اتنے ہی. تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا. بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا. یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، قد، ہائٹ. آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا، کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا، بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا. یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں. کتنا قد ہوگا اس کا، بال گھنے ہوں گے یا سر پہ ایئرپورٹ کب بنے گا، کس عمر میں ایئرپورٹ بنے گا، کس عمر میں بال سفید ہوں گے، یہ سب بال سلکی ہوں گے، کرو ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. ان میں زیادہ تر کا تعلق آپ کی نیچر سے، یہ قدرت نے پہلے سے یہ سب کیلکولیشن کر دی ہوتی ہے. اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، زیادہ نہیں آتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، زیادہ کے چکر میں پڑو گے تھوڑے سے بھی جاؤ گے. تھوڑا فرق تو آتا ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آتا قد میں. اور یہ جب بال گھنے، کتنے لوگ ہیں کوئی ان کے غذا میں نہ زنک شامل ہے، نہ کوئی ایسے
मिरल शामिल होते हैं, बाल आप उनके देखो खानदानी, ऐसे लहलाते हुए सिल्की घने बाल होते हैं, और कुछ सुबह शाम पेट्रोल से मालिश कर रहे होते हैं सर में, लेकिन बाल निकलने का नाम नहीं लेते। और ये फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने तो जो रहे सहे बाल थे लोगों के वो भी खत्म कर दिए। फेसबुक में जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये लगाओ तो ये हो जाएगा, ये लगाओ तो ये हो जाए। बस एक छोटा वाकया टॉपिक पर आता हूं। मैंने अभी फेसबुक से जिंदगी में पहली दफा कोई चीज मंगवाई, पहली या दूसरी दफा। मैं सफर में था तो मस्जिद के खादिम को बोल दिया, भाई ये फेसबुक पे हमने एक चीज का ऑर्डर किया है, वो ले लो और इनको पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दी, ये चीज ले ली। मैं एक हफ्ते बाद सफर से वापस आया, उन्होंने डब्बा संभाल के रखा हुआ, पैकिंग भी नहीं खोली मस्जिद के खादिम ने कि भाई अमानत है मुफ्ती साहब। जब खोला तो सिर्फ डब्बा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं। ये सलाहियत है, बिजनेस के लिए अल्लाह ने गट्स दिए हैं, ठीक है ना, कि मुफ्तियों को भी टोपी कराओ आप। अब दोबारा फोन मिला रहे हैं तो नंबर ही नहीं है, पता नहीं किसने चला दिया ऐड। कंपनियों के, मशहूर कंपनियों के नाम भी यूज कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैं दुकान से पानी खरीदने के लिए गया, मैंने कहा मल्टीनेशनल कंपनी का पानी चाहिए, 2-3 कंपनियों के नाम लिए, तो उन्होंने कहा ये ले जाएं, ये बहुत ईमानदार लोग हैं, उनकी कंपनी है। मैंने कहा नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, चाहे कस्में भी उठा ले, कुरान पे भी हाथ रख के बोल देना, मैं नहीं मानूंगा। यहाँ बहुत फ्रॉड है। फिर टेंशन होना शुरू हो जाती है मुझे तो। अभी मैं फ्रॉड के वाकयात बताऊं, बड़े हराम खोर लोग हैं, आपको बताऊं क्या बोलूं मैं। हराम खोर का लफ्ज इन कमबख्तों के लिए सस्ता है, हल्का लग। कोई पता नहीं गटर के पानी को घर की छन्नी से छान के उसमें कोई केमिकल डाल के वो बेच रहा हो ये, और कह रहा हो कि बिल्कुल साफ पानी है। खाने पीने की चीजों में बिल्कुल लोकल कंपनियों पे एतमाद बोलो मत करो, अपने आप को बेड़ा गर्क मत करो। ऊंटनी के दूध के वाकया सुनाई नहीं थे मैंने आपको? कितनी दफा सुना चुका हूं, नए नए लोग भी आते हैं। ऊंटनी का खालिस दूध पीने के लिए बड़े फायदे हैं। ऊंटनी का दूध तो सुन्नत भी है, पैगंबरों ने पिया है, बहुत जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा चलो यार, खालिस चीजों का हमको वैसे ही शौक है। रास्ते में कहीं ऊंटनी वाले खड़े होते हैं, आपको पता है। अब तो मैं गुजरते हुए लोगों से बता रहा होता हूँ, अबे फ्रॉडी है, निकलो निकलो यहां से, उल्लू बना रहे हैं। कई बार धोखा हुआ है। तो वो क्या किया, जल्दी से बस वाकया सुना के असल टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। अब ये वाकया फिर आ जाते हैं दरमियान में तो अच्छा होता है। तो मैंने वो क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे दूध खालिस चाहिए। उन्होंने कहा ये बाल्टी में अभी अभी निकाल के रखा है। मैंने कहा बिल्कुल एतमाद, बोलो ना, हज करके आया हो, उम्रा करके आया हो, बिल्कुल एतमाद। यहां पर एतमाद नहीं किया जा सकता। होते हैं सही लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे फ्रॉडी हैं, ये मेरी नियत हरगिज नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई, हमें कैसे पता चलेगा? यकीनन अच्छे लोग भी हैं, तभी तो मुआशरा चल रहा है, मुल्क किसी भी दर्जे में चल रहा है। लेकिन ये अच्छे को पहचानना बड़ा, कम अच्छे हैं, कम लोग अच्छे हैं, तो फिर उसको पहचान मुश्किल हो जाती है। तो फिर मामलात में तो फिर सबको एक ही नजर से देखता है ना इंसान। तो मैंने कहा कि भाई ये दूध जो है ये खालिस दूध है आप। उसने कहा बिल्कुल, कस्में उठाने लगे। मैंने कहा मेरे सामने निकाल के दो। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे सामने ये इतना निकाला। मैंने कहा मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा दूध के, सामने निकालो। जब डबल की बात की तो उन्होंने कहा अच्छा निकाल के देते। वो एक मासी थी, एक उसका मियाँ होगा या भाई होगा, एक ऊंट के इस तरफ, दूसरी ऊंट के थन के दूसरे जानिब, यानी मर्द इधर खड़ा हो गया, औरत, वो जो बेचारी झुग्गियों वाली औरतें होती हैं वो एक दूसरी तरफ। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर दूध निकाल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या इसराइल के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इस बाल्टी के अंदर? तो मोसाद ने खुफिया रखे हुए हैं कि भाई ये बाल्टी के अंदर होंगे ताकि किसी को शुबा ही ना हो कि डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं, या ये कोई इसमें क्या है जो इतना खुफिया। मुझे लगा, मैंने कहा मामला क्या है?
خراب. تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے, اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آگے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے. ٹھیک ہے جی بات. ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا, یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی پرانا واقعہ ہے. ہم گھر لے کر آئے, بچوں کو بلایا, آؤ بھائی لائن لگاؤ سارے. ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے, بچے تو شو مارتے ہیں نا, تم نے پیا ہے, بچوں کی عادت ہو, تم نے نہیں پیا, ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے. کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا, خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا, ذائقہ ہی نہیں, جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے. تو بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا, میں نے شو ماری, میں نے کہا اتنا دودھ میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو ہوا یہ, کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیض بغل کے اندر ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا تھن پہ یوں کرتے ہیں تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, 1 گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. بالٹی لے کر گئے, میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ. خالی بالٹی مگا یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ ایک بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ بولو بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں, اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہے, صحت, عزت, دولت, شہرت, یہ کامیابی ہے جس کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے, تو بھائی یہ تو بہت سے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتی, اور بہت سوں کو غریبی میں مل جاتی, اور بہت سے غلط محنت کرنے والوں کو مل جاتی ہے. جو دنیا میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ اگر ڈیفینیشن ہے تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ, کہ اس کا نظام سے معاذ اللہ نقل کفر بدتر سسٹم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے, یہ کامیابی ہے ہی نہیں, یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں کامیابی.
تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور لا کو فالو کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا میں نے جو اسلام ایک مذہب دیا ہے اس کو فالو کرنا کامیابی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ڈکشنری میں سکسیس کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھیں، انگلش میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ کوئی بھی آپ مقصد بناتے ہیں اس کو اچیو، گول تک پہنچ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اردو میں آپ کامیابی کا لفظ دیکھیں گے، یہاں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ پنجابی میں کامیابی کا مطلب دیکھیں گے، ایسی کوئی ڈیفینیشن بولتے کیوں نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے نکالی اور اسلام نے؟ بھائی اصل میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا، اپنے گول تک پہنچنا، اپنے مقصد تک بولو پہنچنا، ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ کامیابی اسی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا گول دولت، شہرت اور عزت ہے، اس لیے اس گول تک کو حاصل کر لینے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ کامیابی۔ اگر کسی کا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اس گول تک پہنچنے کو کیا کہیں گے؟ ہم کامیابی کہیں گے، اس کے لیے کامیابی کہیں گے۔ مثلا ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں اور وہ کر لے حج، تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ کر لی اس نے، اب ہم کہیں گے اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ صحیح ہے نا؟ اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کروں گا میں، کامیاب ہو گیا وہ۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے سر پہ بال نکل آئے، نکل گئے، تو کیا ہو گیا؟ بھائی اس مقصد میں کامیاب ہو گیا نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لغت میں بھی، جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت، دولت اور شہرت نہیں ہے۔ وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے عزت، ہر آدمی چاہتا ہے دولت، ہر آدمی چاہتا ہے صحت۔ یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں، اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے۔ ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں۔ اٹ از کالڈ سکسیس۔ ماشاءاللہ، وہ بچے نے صحیح بولا ہے، ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا، یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا، اٹ از کالڈ کامیابی۔ غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا، اللہ نہ کرے، یہ ہدف بنایا، مقابلہ کیا اور پی گیا، تو کامیاب تو ہو گیا نا؟ جو دعویٰ کیا تھا ہو گیا نا کامیاب، ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے۔ ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا، وہ مشہور لطیفہ ہے نا، ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا، تو بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے، تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے، ہوٹل مالک نے کہا۔ اب اس نے کھا لی، اس کو غصہ آیا، اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا۔ تو اس نے کہا 20 نہیں، تو نے 18 کھائی ہیں۔ اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا، دوبارہ گنتی کرو۔ تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا، تو کامیاب تو ہو گیا نا؟ جس چیز کو ہدف بنایا، جس چیز کو مقصد بنایا، اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا، اٹ از کالڈ کامیابی۔ تو اگر صحت، عزت اور شہرت یہ تین چیزیں صحیح ہیں، ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے، تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی۔ اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے
تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتے ہیں آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا, کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے, تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں. تو آپ نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے, دیکھو آپ میچ کھیل رہے ہو, آپ کو کسی نے عقل مند نے بتایا یہ گول ہے, فٹ بال کک مار کے ان 2 پولوں کے درمیان سے گزارنی ہے, پھر جیتو گے میچ. اور کسی نے بیوقوف بنا دیا, سائیڈ پہ ایک خوبصورت سا گول بنا دیا, اس میں جو 2 پلر بنائے اس میں سائیڈ پہ, اور اس میں چمک پٹیاں لگا دی, وہ جو سائیکلوں پہ لگاتے ہیں نا, ٹیپ چڑھاتے ہیں, خوبصورت سی اور لائٹیں وائٹیں. بولا اصل گول تمہارا کیا ہے یہ, اور آپ وہاں کک مار مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ہدف تھا اس گول تک پہنچنا وہ الحمدللہ میں پہنچ رہا ہوں. تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے. جو تماشائی ہے نا وہ کہیں گے یہ آدمی کیا ہو گیا ہے, بولو پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا. جو اصل گول تھا اس کو چھوڑ کے کسی نے اس کو دوسرا گول بتا دیا کہ یہاں